السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، تصویر میں آپ جو بچہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مولانا احمد سعید پالنپوری استاذ جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی کا وہ بچہ ہے جو 2 دن قبل الور راجستھان کے حادثے میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام اس بچے کا ابو رضا حفیظ تھا۔ اتنا لمبا نام ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے دادا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے عام معمول کے مطابق نام کے تعلق سے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے حساب سے نام بتا رہے تھے، انہی بتائے ہوئے ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا۔ سبھی نام منفرد بتائے جا رہے تھے۔ ایک صاحب نے بھی اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ابو رضا حفیظ۔ حضرت مفتی صاحب یہ نام سن کر متوجہ ہو گئے کہ یہ نام کچھ الگ سا تھا۔ دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے، اس نام میں کوئی خاص بات؟ بندے نے عرض کیا کہ یہ تاریخی نام ہے۔ مفتی صاحب نے کیلکولیٹر اٹھایا، ابجد کے حساب سے حروف کی تعداد کا مجموعہ نکالا تو وہ 2008 نکلا۔ مفتی صاحب نے اسی نام کو فائنل کر دیا کہ کاغذات میں پورا نام ابو رضا حفیظ لکھ دیا جائے گا اور ہمارے بولنے میں مفرد نام حفیظ سے کام چل جایا کرے گا۔ ہمارے گھر میں یہ پہلا بچہ تھا جس کا تاریخی نام تھا۔ بات کہیں اور نکل گئی، واپس آتے ہیں۔ یہ جو بچہ تھا حفیظ، اس نے اپنے دادا یعنی مفتی صاحب کی توجہ اور پیار سب سے زیادہ پایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ماشاء اللہ بہت تھے۔ سب کے ساتھ ان کا معاملہ پیار محبت والا معاملہ تھا، مگر ان سب بچوں کی مائیں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ بچہ بیٹھک میں نہ جائے، کہ وہاں مفتی صاحب اپنے تصنیفی کاموں میں مشغول ہوتے تھے اور مسودہ وغیرہ کے سارے کاغذات ادھر ادھر بکھرے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے بچے کو مفتی صاحب کے کاموں کے اوقات میں بیٹھک کی جانب جانے سے روکا جاتا تھا، اور اگر بچہ کوئی چلا گیا تو مفتی صاحب گھنٹی بجا کر گھر والوں کو متوجہ کر دیا کرتے تھے کہ بچے کو لے جائیں کہ کہیں یہ میرے کاغذات ادھر سے ادھر نہ کر دے۔ مگر جب حفیظ پیدا ہوا اور اس نے گھٹنوں چلنا شروع کیا اور توتلی زبان میں امی ابو بولنا سیکھا تو یہ جناب گھر کی عورتوں سے نظر بچا کر مفتی صاحب کی بیٹھک کی طرف نکل لیا کرتے تھے، اور گھٹنوں چلتا ابا ابا بولتا بیٹھک میں پہنچ جاتا تو مفتی صاحب کے عام معمول میں پہلی بار فرق دیکھنے کو ملا۔ مفتی صاحب کے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں میں حفیظ پہلا بچہ تھا جس کی جانب مفتی صاحب کے دل کا میلان تھا۔ اس دل کے میلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب دیگر بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں فرماتے تھے، نہیں، دیگر بچوں سے بھی محبت تھی، مگر اس حفیظ نامی بچے کو دیکھ کر مفتی صاحب کی طبیعت کھل اٹھتی تھی۔ طبیعت کا یہ کھلاپن ان کے چہرے پر صاف محسوس ہوتا تھا۔ گھر کی عورتوں سے جب کبھی نظر بچا کر یہ بچہ بیٹھک میں پہنچتا تو مفتی صاحب اپنے کام چھوڑ کر اسے اپنی گود میں آنے دیتے تھے۔ وہ جو بچوں کو عام طور سے سونگھا، چوما اور چاٹا جاتا ہے، وہ والی کیفیت مفتی صاحب کی جانب سے اس بچے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تھی۔ پھر یہ بچہ بھی بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا اور مفتی صاحب کی گردن اور پشت کی جانب اپنی ساری ہمالیہ پیمائی کرتا۔ کچھ دیر اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے بعد اب مفتی صاحب گھنٹی بجاتے اور زبان حال سے کہتے تھے کہ بھائی اسے لے جاؤ ورنہ یہ کام نہیں کرنے دے گا مجھے۔ اور ایسا تو بہت بار ہوا کہ مفتی صاحب اپنے تصنیفی کام کرتے کرتے تھکتے اور درمیان میں وقفہ لینا ہوتا تو گھنٹی بجاتے اور ہم میں سے کوئی پہنچتا تو فرماتے 1 کپ چائے کے لیے کہہ دو اور حفیظ کو بھیجو۔ جناب حفیظ تو جاتے ہی تھے، دیگر بچے بھی چلے جاتے، اور یوں سب اپنے دادا کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی چائے کے ساتھ آنے والے وائے میں سے بھی اپنا حصہ بقدر جثہ پاتے۔ 10-15 منٹ بعد یہ وقفہ ختم ہوتا تو چائے ناشتے کے برتن کے ساتھ بچوں کو بھی بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد مفتی صاحب پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ مفتی صاحب کو اس بچے کے ساتھ والہانہ پیار کرتے دیکھ عصر بعد آنے والے طلباء دارالعلوم اور اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ لاڈلا بن گیا، اور راستے یا گلی میں جہاں بھی یہ بچہ ملتا اساتذہ و طلباء دارالعلوم دیوبند اس کو گود میں اٹھا لینا اور چومنا نہ بھولتے۔ ناظرین، یہ تھی ابو رضا حفیظ جو حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے پوتے تھے۔
اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ سڑک حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔